شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم، تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام حضرات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الرحمن چل رہی تھی اور اس کی 59 آیتیں 59 آیتیں اس کی ہو چکی ہے۔ آج آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ سبق شروع کریں گے۔ ٹھیک ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان چل رہا تھا، اور اللہ پاک نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان والوں پر جو نعمتیں فرمائی ہیں اس کا تذکرہ اس پوری صورت میں کیا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں آیت نمبر 60 سے، اس میں بھی اللہ پاک کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ان کا تعلق جنت کی نعمتوں سے ہے، آخرت کی نعمتیں۔ فرماتے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک ترجمہ تو اس کا سیدھا سادہ یہ ہے، اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں۔ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ سامنے والا بھی اس کے ساتھ احسان کرے گا۔ اصولی ترتیب تو یہ ہے ایک صحیح معاشرے میں کہ اپنے محسن کے ساتھ وقت پر انسان احسان کر لیتا ہے۔ یہ تو اس کا سادہ لفظی ترجمہ ہے۔ دوسرا ایک اچھا ترجمہ اس کا یہ ہے، اور نیکی کا بدلہ سوائے انعام کے اور کچھ نہیں۔ نیکی کا بدلہ سوائے انعام کے اور کچھ نہیں۔ مسلمان مومن دنیا میں جتنی نیکیاں نیک اعمال کرے گا، اس کا بدلہ آخرت میں انعام کی شکل میں ہوگا۔ ایک تیسرا اس کا ترجمہ ہے، وہ علمی ترجمہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے، اور وہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں غایت اطاعت کا بدلہ، غایت غین الف یا تا، غین الف یا تا، غایت کہتے ہیں انتہا کو۔ غایت اطاعت کا بدلہ سوائے غایت عنایت کے اور کچھ نہیں۔ سوائے غایت عنایت کے، عنایت کہتے ہیں اچھے سلوک کو۔ سمجھ گئے؟ تو انسان دنیا میں اطاعت کی حد کر دے گا، اللہ پاک اس پر عنایات کی حد فرما دیں گے، نواز دیں گے اس کو۔ تینوں ترجمے سمجھ گئے دوستو؟
سمجھ میں آ گئی؟ اب سالانہ امتحان میں آئے کہ بھئی اس آیت کے 3 ترجمے ہیں، تینوں لکھیں، تو لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی ضروری اب تھوڑی، اب انشاءاللہ مشکل والا امتحان ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لکھ لی؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغات کے علاوہ، ان 2 باغات کے علاوہ 2 باغات اور ہیں۔ ان 2 باغات کے علاوہ 2 باغات اور ہیں۔ کون سے 2 باغات کے علاوہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیں آیت نمبر 46، آیت نمبر 46 نکالیں نا، کیا آیت ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کیا ترجمہ کیا تھا؟ اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کا خوف رکھنے والے کو قیامت کے دن اللہ پاک 2 باغات دیں گے، اس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے علاوہ 2 باغات اور بھی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، دونوں نہایت گھنے سبز ہیں، دونوں نہایت گھنے، گھنا جانتے ہیں نا جس پہ بہت زیادہ، نہایت گھنے سبز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان 2 باغات میں 2 چشمے ہیں جوش مارتے ہوئے۔ ان 2 باغات میں 2 چشمے ہیں، چشمے یعنی پانی کے نا، پانی کے 2 چشمے ہیں جوش مارتے ہوئے۔ جوش کے معنی یہ کہ پانی اس کا جیسے ابل رہا ہے، بھرپور پانی ہے اس کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان 2 باغات میں پھل ہے۔ فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل، فروٹ، پھل ہے۔ ونخل، اور خاص طور سے انار ہے۔ نہیں وہ تو آگے آ رہا ہے۔ ونخل، اور تازہ کھجور ہے، اور تازہ کھجور ہے۔ تازہ کھجور ہے۔ ورمان، اور انار ہے۔
اور انار ہے۔ نخل کہتے ہیں تازہ کھجور کو، تازہ۔ رمان کس کو کہتے ہیں؟ انار کو کہتے ہیں۔ یہ جنت کے پھل ہیں دوستو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں کل دنیا کے کتنے پھلوں کا تذکرہ ہے جو جنت میں ہوں گے؟ 2 تو یہ ہو گئے نا، 4 اور ہیں، 4 اس کے علاوہ 4 پھل اور ہیں۔ ایک انجیر ہے، ایک کیلا ہے، ایک زیتون ہے، اور ایک انگور ہے۔ انگور ہے۔ بیری چونکہ وہ مستقل پھل میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو 4 کون کون سے ہو گئے دوسرے؟ انجیر ہے، انجیر، کیلا، زیتون اور انگور۔ انگور 4 وہ ہیں۔ بیری جو ہے یہ کانٹوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو الگ سے شمار نہیں کیا گیا۔ تو کل 6 پھل دنیا میں ایسے ہیں جو جنتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لکھ لیا؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغات میں خوبصورت حوریں ہوں گی۔ جی، ایک ہے نا سیرت اچھی ہو، سیرت یعنی اخلاق، ایک ہے صورت اچھی ہو۔ تو ان باغات میں خوب سیرت، سیرت سمجھ گئے نا، اخلاقی اعتبار سے زبان اچھی ہو ان کی، اور حسان خوب صورت، شکل و صورت بھی اچھی ہو۔ اس لیے کہ اگر صورت خوبصورت ہے لیکن اخلاق خراب ہے، بات کرے اور آگ نکلے، بعض اس طرح ہوتی ہے نا عورتیں، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، وہ بھی کچھ کم درد سر نہیں ہے۔ تو چونکہ جنت کے انعامات تو کامل ہے، تو فرمائے کہ سیرت بھی کامل ہوگی، صورت بھی کامل ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہاں ایسی حوریں ہوں گی، وہاں ایسی حوریں ہوں گی، مقصورات جو محفوظ ہوں گی، جو محفوظ ہوں گی، فی الخیام خیموں میں۔ خیمے جانتے ہیں نا، کپڑوں کے جو خیمے ہوتے ہیں، جنت میں خاص خیمے لگے ہوں گے، جنتی خیمے ہوں گے، اور ان خیموں میں اللہ پاک نے حوریں رکھی ہوں گی۔ لیکن دیکھیں تعبیر کیا کی کہ محفوظ ہوں گی، اندر رہیں گی وہ، اس لیے کہ عورت کا کمال باہر گھومنا نہیں ہے، بے مقصد جو گھومنا ہے یہ کمال نہیں ہے۔ عورت کا کمال یہ ہے کہ یہ گھر تک محدود رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے، ان حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ جنات نے۔
نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جنات نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرف، رفرف کہتے ہیں قالین کو، قالین، خضر کہتے ہیں سبز رنگ کو، ہرے رنگ، جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز رنگ کے قالینوں پر، وعبقری حسان، اور نہایت قیمتی بچھونوں پر، اور نہایت قیمتی بچھونوں پر۔ جیسے ہم بستر بچھا کے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تو جنت کے قالین بھی خاص ہوں گے، اس کے بستر بچھونے بھی خاص ہوں گے، جنتی اس میں آرام کر رہے ہوں گے۔ لکھ لیا دوستوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتوں والا ہے تمہارے رب کا نام۔ تبارکا، برکتوں والا ہے، اسم ربکا، تمہارے رب کا، رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ یہ علم ذاتی کہلاتا ہے، یہ ذاتی علم ہے، علم یعنی نام کو کہتے ہیں۔ برکتوں والا ہے تمہارے رب کا نام، ذی الجلال والاکرام، جو عظمت اور بڑائی والا ہے، جو عظمت اور بڑائی والا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نام میں بھی برکت ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اس لیے صرف لفظ اللہ 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 کی تسبیح جو بتائی جاتی ہے تو اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ برکتوں والا نام، اس کو صرف پڑھنے میں، اس کا ذکر کرنے میں بھی برکتیں ہیں، تو یہ بھی معمولات میں شامل ہونا چاہیے کہ انسان اس میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے روزانہ کم از کم 300 مرتبہ۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ سورہ رحمان الحمدللہ پوری ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے لکھ لیا ہوگا، اس کو محفوظ کر لیں انشاءاللہ العظیم۔ آگے سورۃ الحجرات، اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے نا، 26ویں پارے میں انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ پھر باقی آپ حضرات کا نتیجہ بن چکا ہوگا، امید ہے تقریباً تیار ہو چکا تھا، تو جلد ہی انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔